السلام علیکم۔ ISSB پریپریشن A to Z کی نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ لاسٹ ویڈیو میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ انیشیل میڈیکل ٹیسٹ کی کیا ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں کمیشن کے ٹیسٹ کے لیے۔ پاکستان آرمی کا بھی بتایا تھا اور ایئر فورس کا بھی، پاکستان ایئر فورس کا بھی بتایا تھا، اور نیوی کی بھی تقریباً یہی ریکوائرمنٹس ہیں۔ آگے میں نے آپ کو کہا تھا کہ ریکوائرمنٹس کیا ہیں۔ پھر اس ویڈیو میں جو آپ لوگوں کو بتانے لگا ہوں وہ میڈیکل کے ریلیٹڈ جو پرابلمز آپ لوگوں کو جن کا سامنا کرنا پڑتا ہے ان کا میں سولوشن آپ لوگوں کو بتانے لگا ہوں کہ آپ کیسے فٹ ہو سکتے ہیں۔ تو جو لوگ انفٹ ہیں، جن کو ٹائم ملا ہوا ہے کہ وہ اپنا ویٹ لوز کریں یا ویٹ اپنا انکریز کریں یا چیسٹ انکریز کریں، اور فلیٹ فٹ ہیں یا کوئی اور مسئلہ ہے، تو انشاءاللہ اس ویڈیو سے ان سب کو فائدہ ہوگا۔ اور میں آپ کو گارنٹی کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ اگر آپ ان انسٹرکشنز کو فالو کریں تو آپ کو ضرور فائدہ ہوگا اور انشاءاللہ آپ ضرور فٹ ہوں گے۔ تو کیونکہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جو میں نے بہت جگہوں سے کنسلٹ کر کے، اب نیوٹریشنسٹ ایکسپرٹ سے پوچھ کے اور ادھر ادھر سے کر کے یہ ساری چیزیں میں نے کی ہیں۔ میری اپنی سسٹر الحمدللہ وہ میڈیکل ڈاکٹر ہیں CMH راولپنڈی میں۔ تو میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ انشاءاللہ اس ویڈیو میں آپ کو جو چیزیں بتاؤں گا ان ہدایات پر اگر آپ عمل کریں تو آپ کے لیے بہت فائدہ مند ہوگا۔ آپ انشاءاللہ میڈیکلی فٹ ہو سکتے ہیں اگر آپ ان سب باتوں پہ عمل کریں۔ اگر آپ میری باتیں سن کے بس اسی طرح بھول جائیں گے یا اڑا دیں گے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، آپ کا عمل ضروری ہے۔ تو چلیں، باتیں زیادہ ہو رہی ہیں، میں آپ لوگوں کو بتانے شروع کرتا ہوں میڈیکل کے ریلیٹڈ جو پرابلمز آتے ہیں جن کا سولوشن ہے۔ سب سے پہلا جو مسئلہ میں آپ لوگوں کو بتانے لگا ہوں، ہاں ایک بات میں آپ کو بتاتا چلوں، جب آپ کا میڈیکل ٹیسٹ ہونا ہے یا آپ نے رجسٹریشن کرائی ہوئی ہے یا آپ کا ارادہ ہے ڈیفینس فورسز کے لیے ISSB دینے کا یا سلیکٹ ہونے کا، تو آپ تقریباً 2-3 مہینے پہلے سے ایکسرسائزز شروع کر دیں، تاکہ جو لوگ انڈر چیسٹ ہیں تو 2 مہینے بہت بڑا ٹائم ہے، اس میں تو چیسٹ اچھی والی بلڈ اپ ہو جاتی ہے۔ باڈی بلڈرز اس میں چیسٹ بلڈ اپ کر کے کمپٹیشن میں کھڑے ہو جاتے ہیں، تو یہ تو بہت لمبا ٹائم ہے۔ لیکن آپ کو میں جم کی طرف جانے کا اس لیے نہیں کہوں گا کہ ان کو ایک نیچرل فزیک چاہیے انسان کی، تو اگر آپ جم کی طرف گئے تو وہ باڈی میں انیشیل کچھ چینجز آتے ہیں جو پتہ لگ جاتے ہیں کہ یہ بندہ باڈی بلڈر ہے، تو وہ فائدہ مند نہیں ہوتا اور وہ ایک طرح سے مناسب نہیں ہوتا۔ تو آپ کو میں نیچرل چیزیں بتا رہا ہوں۔ آپ لوگ اگر آپ نے ابھی اپلائی کیا ہے تو آپ جن لوگوں جو اپنی چیسٹ پوری کرنا چاہتے ہیں، سب سے پہلے ان کے لیے بتاتا چلوں، تو اگر آپ کو چیسٹ اپنی پوری کرنی ہے تو نمبر 1 جو ایکسرسائز ہے جس سے آپ کی چیسٹ 2 ہفتے کے اندر آپ کی چیسٹ بلڈ اپ ہو سکتی ہے، چیسٹ کے پیکٹورل مسلز جو ہوتے ہیں وہ بلڈ اپ ہو جاتے ہیں، وہ ایکسرسائز ہے پش اپس۔ اب پش اپس اسٹارٹ میں تو کوئی بھی زیادہ نہیں کر سکتا، ایٹ اے ٹائم کوئی بھی اتنا نہیں ہوتا کہ وہ ایٹ اے ٹائم اسٹارٹ میں 100 پش اپس کر لے۔ اسٹارٹ میں بھی کم کرتا تھا، میں بھی تقریباً 4 کے 5 پش اپس کرتا تھا، پھر وہ آہستہ آہستہ انکریز ہوتا گیا انسان کا اسٹیمنا، باڈی اس طرح کے جس روپ میں ڈھالو اس میں ڈھل جاتی ہے، تو اسٹیمنا بلڈ اپ ہوتا گیا، تو پھر آہستہ آہستہ کرتے الحمدللہ 100 پش اپس ایٹ اے ٹائم کر لیتا تھا۔ تو آپ کی جو فرسٹ ایکسرسائز ہے وہ پش اپس ہے۔ آپ اسٹارٹ کریں، شروع میں آپ 4 کریں گے، آپ نوٹ کریں گے کہ 4 دن بعد آپ 15 کر رہے ہوں گے، پھر 15 دن بعد آپ 20 کر رہے ہوں گے، وہ آپ کے انکریز ہوتے رہیں گے۔ 1 ویک کے بعد آپ 30 پش اپس کر رہے ہوں گے۔ تو اب پش اپس کی ٹائپ ہے، ایک ڈیکلائن پش اپس ہوتے ہیں، ایک نارمل پش اپس ہوتے ہیں، ایک انکلائنڈ پش اپس ہو گئے۔
تو دیکھیں چیسٹ بلڈ اپ کرنی ہے تو ویسے عام پش اپس تو آپ کریں تو ان کا بھی فائدہ ہے، لیکن اگر آپ ڈیکلائن پش اپس کریں تو اس سے آپ کی چیسٹ زیادہ جلدی انکریز ہو جائے گی، اور وہ چیسٹ انکریز کرنے کے لیے وہ نمبر 1 ایکسرسائز ہے۔ تو اب پش اپس آپ کو میں بتا دوں کس طرح کرنے ہیں۔ آپ ڈیکلائن پش اپس کی تو ابھی میں آپ کو ویڈیو دکھاتا ہوں کہ کس طرح کرنے ہیں۔ تو اب آپ دیکھیں آپ پش اپس کر رہے ہیں، آپ دن میں کم سے کم بھی نا، جب آپ اگر کر سکتے ہیں، جو لوگ کر سکتے ہیں 30 پش اپس ایٹ اے ٹائم جو لوگ کر سکتے ہیں، تو وہ لوگ دن میں کم سے کم 4 بار ڈیفرنٹ ٹائمز کرتے رہیں 30 پش اپس ایٹ لیسٹ۔ تو جو لوگ نارمل ہیں، جو لوگ اسکینی ہیں، جن کا ویٹ کم ہے، ان کے لیے میں بتاتا ہوں ان کو کیا کرنا ہے اور کیسے ایکسرسائز کرنی ہے۔ تو آپ لوگوں نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے ڈیکلائن پش اپس بھی کرنے اور نارمل پش اپس بھی کرنے ہیں۔ انشاءاللہ 2 ہفتے میں آپ کی چیسٹ جو ہے وہ بہت اچھی بلڈ اپ ہو جائے گی۔ اور جن لوگوں کو ٹائم دیا گیا ہے، جو لوگ انفٹ ہو گئے ہیں یا جن لوگوں کو ریفر کر دیا گیا ہے کہ آپ کے پاس 1 ویک کا ٹائم ہے، آپ جائیں چیسٹ انکریز کر کے آئیں، تو وہ لوگ جم جائیں، جم جا کر وہ ویٹ لفٹنگ کریں، تھوڑی بہت تو ان کی چیسٹ ایزلی انکریز ہو جائے گی۔ لیکن ان کے لیے میں ڈائٹ آگے آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں۔ تو ابھی میں بات کروں جو لوگ جن کے پاس ٹائم ہے ان کی میں بات کروں، 2 مہینے کا ایٹ لیسٹ ٹائم ہے، تو آپ پہلے سے ایکسرسائز شروع کر دیں، انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا۔ تو آپ کو میں بتاتا ہوں ڈیکلائن پش اپس کیسے کیے جاتے ہیں، ابھی میں آپ کو ویڈیو دکھاتا ہوں۔ Decline push-up. We're doing a push-up so we're hitting that chest, okay? And the way you're gonna do this exercise is you're gonna put your feet up on top of a stable surface. Now, once your feet are up here, you're gonna make sure your hands are on the ground wide enough to form a 90-degree angle in your elbow. And then you're gonna keep your body straight as a plank and simply go up and down, breathing out as you come up. So, I'm gonna get on the table like this, get nice and wide, bring my chest to the middle of my chest about where my hands are on the ground. Maintain a neutral spine, keep my core tight, glutes tight. Come down, come up. Breathe out on the way up. It's like this. That's how you do a decline push-up. Hope you guys enjoyed this demonstration video. And as always, more good stuff coming soon. See ya. تو دیکھ رہے ہیں آپ نے اس ویڈیو میں دیکھا ہوگا کہ ڈیکلائن پش اپس کرنے کا کیا طریقہ ہے۔ آپ کے جو فیٹ ہیں وہ آپ رکھیں کسی بھی ہائی سرفیس پہ، اتنی ہائی نہ ہو جیسے بیڈ ہو گیا، آپ کا بیڈ ہے اس کے اوپر آپ نے پاؤں رکھے اور باڈی بالکل اسٹریٹ ہو، آپ کی ہینڈ جو ہیں وہ آپ کے زمین کے اوپر ہوں، اور ان کے بیچ میں جو گیپ ہے وہ اتنا ہو جیسے اس ویڈیو میں دکھایا گیا ہے، تقریباً آپ کے شولڈرز کے قریب، اور بہت کلوز نہ ہو آپ کے ہینڈ۔ اور یہ پش اپس آپ کریں، اور اس کے تقریباً ایٹ اے ٹائم آپ زیادہ تو 30 تو نہیں کر سکتے، ایٹ اے ٹائم 15 ریپس آپ ضرور کریں، تو انشاءاللہ یہ آپ کی چیسٹ بلڈ اپ کرنے میں مدد کریں گے۔ اور جن لوگوں کے پاس ٹائم ہے وہ بس یہ ایکسرسائز کریں، ان کی چیسٹ بہت اچھی بلڈ اپ ہو جائے گی۔ اب اگلی کیٹیگری آ گئی ان لوگوں کی جو انڈر ویٹ ہیں تو یا اسکینی ہیں۔ آپ اگر اسکینی ہیں، آپ کی چیسٹ آپ کو بلڈ کرنے کے لیے خالی ایکسرسائز کافی نہیں ہے، آپ کو ڈائٹ اپنی اچھی رکھنی پڑے گی، آپ کو ڈائٹ انکریز کرنی پڑے گی۔ تو جو لوگ اسکینی ہیں یا جو انڈر ویٹ ہیں ان کو اپنی ڈائٹ میں کاربز انٹروڈیوس کرنے ہیں۔ کاربز کیا ہے؟ کاربوہائیڈریٹس۔ تو کاربوہائیڈریٹس کے کیا سورسز ہیں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ بوائلڈ پوٹیٹو، جن لوگوں کو ٹائم دیا گیا ہے کہ آپ ویٹ انکریز کر کے ہیں ان کے لیے میں ایک ڈائٹ بتا رہا ہوں پوری، اور جن لوگ جو اسکینی ہیں جن کو چیسٹ کا مسئلہ ہے ان کے لیے بھی۔ تو بوائلڈ پوٹیٹو جو ہے وہ آپ نے ایک پوٹیٹو ہے وہ بوائل کرنا ہے، اور بوائل کر کے لوگ کہتے ہیں فرینچ فرائز نہیں، اس میں کاربز جو ہوتے ہیں وہ ریڈیوس ہو جاتے ہیں۔ ایک بوائلڈ پوٹیٹو
آپ نے بوائل کرنا ہے، اس کے اوپر سے چھلکا اتار کے وہ آپ نے دن میں کھانا ہے لازمی ایک، اور زیادہ بھی کھا سکتے ہیں اگر آپ کے پاس ٹائم کم ہے تو ایک یہ بوائلڈ پوٹیٹو آپ کھائیں گے، یہ کاربوہائیڈریٹس کا بیسٹ سورس ہے۔ دوسرے نمبر پہ جو چیز ہے وہ ہے اوٹ میل، دلیا جس کو ہم کہتے ہیں، یہ صبح آپ نے ناشتے میں ضرور کھانا ہے دلیا۔ تو اور تیسری چیز میں آپ کو بتاتا چلوں، بینز، یہ بھی آپ نے کنزیوم کرنے ہیں اپنی ڈائٹ میں۔ چوتھی چیز ایپل، ایپل بہت فائدے کی چیز ہے، وہ کہتے ہیں این ایپل آر ڈے کیپ ڈاکٹر اوے، تو ایپل میں فائبر بھی ہوتا ہے، اور یہ جو آپ جو کچھ کھائیں گے اپنی ڈائٹ میں تو یہ آپ کی ڈائجیشن کرنے میں بھی آسانی دے گا، تو ایک ایپل یا زیادہ بھی آپ کھا سکتے ہیں، یہ آپ نے ضرور دن میں کھانا ہے۔ آگے ہمارے گھروں میں جو بنتا ہے رائس، چاول جو بنتے ہیں وہ سفید رنگ کے ہوتے ہیں، تو اس میں نیوٹریشنز جو ہوتے ہیں وہ سارے نکال دی جاتے ہیں۔ اصل میں جو چاول ہوتا ہے وہ براؤن کلر کا ہوتا ہے، تو براؤن رائس آپ نے کھانا ہے، براؤن رائس کم سے کم بھی 1 پلیٹ۔ تو براؤن رائس ہے، ہاں رائس، اب یہ براؤن رائس ہے، اگر آپ کو کہیں سے بھی اویلیبل نہیں ہے تو آپ وائٹ رائس بوائل کر کے اور اس کے اوپر قیمہ جو ہوتا ہے، جس کو قیمہ ہم کہتے ہیں، تو وہ آپ اس کے اوپر اسپریڈ کر کے تقریباً 1 پیالہ تو ہو، وہ اسپریڈ کر کے وہ کھائیں ڈیلی اگر آپ کو ویٹ انکریز کرنا ہے۔ تو اگر آپ کو براؤن رائس ملتا ہے تو وہ بیسٹ ہے، وہ آپ کنزیوم کریں اپنی ڈائٹ میں، اپنے ڈائٹ پلان کا حصہ بنائیں براؤن رائس کو۔ یہ چیزیں میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ لکھتے رہیں، یہ آپ نے ایک دن میں کھانی ہے، یہ آپ کا اگر آپ ویٹ گین کرنا چاہتے ہیں تو یہ آپ کا ڈائٹ پلان ہونا چاہیے ڈیلی کا۔ اس کے علاوہ ایگز میں جو یولک ہوتی ہے، بہت سارے لوگ جو ہوتے ہیں وہ زردی نہیں پسند کرتے، زردی جو ہے یہ زردی میں کاربوہائیڈریٹس ہیں۔ اس کے علاوہ جو سفیدی ہے، سفیدی میں پروٹین ہے، تو اگر بہتر ہوگا کہ آپ کم سے کم بھی 3 انڈے ایک دن میں تو کھائیں، اور جو لوگ ویٹ گین کرنا چاہتے ہیں۔ تو اب آگے میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ ہول گرین بریڈ ہمارے پاس جو آتی ہے وہ عام بریڈ ہوتی ہے، آپ نے ہول گرین بریڈ کوشش کرنی ہے، مارکیٹ سے ڈھونڈیں گے آسانی سے مل جائے گی۔ اس کے علاوہ جو لوگ ویٹ گین کرنا چاہتے ہیں فاسٹ، وہ لوگ ڈیلی ملک شیکس بھی پئیں، اور بنانا، کیلے جو ہیں کم سے کم 6 دن میں کھائیں، اور ساتھ ساتھ اپنا ویٹ میئر کرتے جائیں، انشاءاللہ 3 دنوں میں آپ کو فرق محسوس ہوگا، اور جب آپ اپنے ریکوائرڈ ویٹ تک پہنچ جائیں تو یہ ڈائٹ چھوڑ دیں آہستہ آہستہ، تاکہ یہ نہ ہو کہ آپ اوور ویٹ ہو جائیں۔ تو اس کے علاوہ 6 کیلے آپ کو میں بتا رہا ہوں آپ نے روز کھانے ہیں اگر آپ کو ویٹ گین کرنا ہے، ویٹ گین کرنے کا ٹائم دیا گیا ہے۔ اور پانی آپ نے تقریباً کم سے کم دن میں 2.5 لیٹر پانی آپ نے ضرور پینا ہے، تاکہ آپ کا جو اتنی آپ ڈائٹ لے رہے ہیں یہ ڈائجیشن میں پانی آپ کی ہیلپ کرے گا۔ اور ہاں ایک چیز اور، کہ کھانے کے بعد آپ نے کبھی بھی پانی نہیں لینا، اور کھانے کے بعد پانی پینے کی جن لوگوں کو ہیبٹ ہے وہ یہ ہیبٹ چھوڑ دیں، یہ خطرناک ہوتی ہے۔ اس کے بعد آپ فیٹس آپ نے انٹروڈیوس کرنے اپنی ڈائٹ میں، جو لوگ ویٹ گین کرنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے میں کہوں گا کہ وہ لوگ بادام کھائیں، 1 مٹھی میں جتنے آ سکتے ہیں بس ڈیلی اتنے بادام کھائیں۔ اس کے علاوہ فیٹس کا ایک اور سورس ہے پینٹ بٹر جو ہے وہ آپ کسی بھی طرح کھا سکتے ہیں، بریڈ کے اوپر اسپریڈ کر کے، روٹی کے ساتھ کھا سکتے ہیں، کسی بھی طرح سے کھا سکتے ہیں، پینٹ بٹر کھائیں۔ اس کے آگے آپ کو بتاتا چلوں یوگرٹ، 1 اوز یوگرٹ، 1 اوز کتنا ہوتا ہے؟ 1 پیالہ یوگرٹ کا آپ نے ضرور کھانا ہے دن میں، یہ فیٹس کا سورس ہے، آپ کا ویٹ گین کرنے میں یہ چیز ہیلپ دے گی، اور ڈائجیشن کے لیے بھی بہت اچھی ہے۔ دہی کی بات کر رہا ہوں، دہی آپ نے اپنی ڈائٹ میں انٹروڈیوس کروانا ہے جن لوگوں کو ویٹ کا ایشو ہے۔ اس کے علاوہ اولیو آئل، یہ بھی ہر گھر میں آرام سے اویلیبل ہوتا ہے، تو اولیو آئل آپ ناشتے میں، جیسے ایگ اگر آپ کھا رہے ہیں تو
ایگ ویسے تو آپ ایک کھاتے ہیں تو آپ 2 اسٹارٹ کریں، اور اولیو آئل جو ہے اس کے اوپر اسپریڈ کر کے اولیو آئل تقریباً کتنا 1 چمچ اولیو آئل ڈیلی کنزیوم کریں۔ اور جو لوگ ایکسرسائز اسٹارٹ کر رہے ہیں، اچھی ایکسرسائز کر رہے ہیں چیسٹ کی، اور ان کو چیسٹ انکریز کرنے کا ٹائم دیا گیا ہے، تو ان کے لیے پروٹین بہت ضروری ہے۔ پروٹین مسل بلڈنگ میں ہیلپ کرتی ہے۔ جتنے باڈی بلڈرز ہیں وہ پروٹین کنزیوم کرتے ہیں ہائی کوانٹٹی میں، تو پروٹین کی ایک کوانٹٹی ہے وہ ریکوائرڈ ہوتی ہے انسان کے لیے۔ مسلز جو ہیں وہ پروٹین سے بنتے ہیں، تو جن لوگوں کو مسل گین کرنا ہے چیسٹ کا، ایکسرسائز کر رہے ہیں، تو ان کے لیے میں چیزیں بتا رہا ہوں۔ نمبر 1 جو ہے اسپینچ، پالک آپ کھائیں۔ اور دوسرے نمبر پہ ایگز کی جو سفیدی ہے، اگر آپ 1 انڈے کی سفیدی کھائیں اس میں آپ کو ملے گا 6 گرام پروٹین۔ انسان جو ایکسرسائز کر رہا ہے اس کے لیے 24 گرام پروٹین چاہیے مسل بلڈ کرنے کے لیے۔ اگر تو اس حساب سے اگر ملٹی پلائی کیا جائے 6 4 24، تو آپ 4 بوائلڈ ایگز کی جو سفیدی ہے وہ آپ لوگوں نے کھانی ہے۔ اگر آپ یولک بھی کھا لیں، اس میں کاربوہائیڈریٹس ہوتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو اگر آپ کو اپنا پروٹین انٹیک لیول پہ رکھنا ہے تو آپ جو ہے 4 بوائلڈ ایگز کی جو سفیدی ہے وہ ضرور کھائیں دن میں۔ جو لوگ چیسٹ کی ایکسرسائز کر رہے ہیں، اس کے علاوہ چکن آپ کنزیوم کریں۔ یوگرٹ ہو گیا، میں آپ کو بتا چکا ہوں، یہ پروٹین کا بھی سورس ہے اور فیٹس کا بھی۔ چیز جو ہوتی ہے اس سے پروٹین ملتے ہیں۔ اور پینٹس، کتنا 1 ہینڈ فل آف پینٹس آپ کھائیں، تو انشاءاللہ یہ چیزیں آپ کو ہیلپ کریں گی۔ اور جو لوگ ویٹ گین کرنا چاہتے ہیں ان لوگوں کے لیے یہ چیز ہیلپ فل ثابت ہوگی۔ اس کے علاوہ آگے میں ان لوگوں کا بتانے جا رہا ہوں جن کو ویٹ لوز کرنا ہے۔ تو جو لوگ ویٹ لوز کرنا چاہتے ہیں ان لوگوں کے لیے کیا چیزیں فائدہ مند ثابت ہوں گی وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ نمبر 1 جو چیز ہے وہ آپ لوگوں کے لیے جو فائدہ مند ہے وہ ہے کھیرا۔ اپنے کھانے کے ساتھ آپ نے ککمبر انٹروڈیوس کریں، اور اپنے کھانے کے ساتھ آپ نے کھیرا کھانا ہے۔ اس کے علاوہ اگلی چیز میں آپ کو جو بتانے جا رہا ہوں وہ گرین سیلڈ کو آپ نے اپنی ڈائٹ میں انٹروڈیوس کروائیں۔ گریپ فروٹ جوس، یہ جوس آپ نے پینا ہے۔ لیمنیڈ، لیموں کا جو جوس ہوتا ہے وہ آپ دن میں کم سے کم بھی اگر آپ 4 گلاس لیمنیڈ پئیں تو وہ آپ کے فیٹ برن کرنے میں ہیلپ فل ثابت ہوگا۔ اور یہ آپ کو میں بعد میں بتاتا ہوں آپ نے ایکسرسائزز کیا کرنی ہے۔ نوڈلز آپ نے، اچھا جو پہلے چیزیں میں نے بتائیں، جو لوگ ویٹ گین کرنا چاہتے ہیں وہ جتنی چیزیں میں نے ان کو بتائیں، رائس وغیرہ، ایگز اور یہ ساری چیزیں، پوٹیٹو، یہ ساری چیزیں، ان سے آپ لوگوں نے بچنا ہے جو ویٹ لوز کرنا چاہتے ہیں۔ اب آپ صبح اٹھ کے سب سے پہلی چیز ہے آپ نے 2 گلاس پانی پیے۔ ایک تو صبح اٹھا جلدی کریں، فجر کی نماز پڑھیں اور صبح اٹھ کے 2 گلاس آپ پانی پئیں۔ اس کے بعد آپ نے جو اپنا ناشتہ کرنا ہے وہ نوڈلز کے ساتھ آپ ناشتہ کریں۔ بس کچھ دنوں کی بات ہے، اس کے بعد آپ کا جب ویٹ لیول ہو گیا، آپ فٹ ہو گئے، اس کے بعد آپ اپنی نارمل ڈائٹ کنزیوم کر سکتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیں گائز، اگر آپ نے کوئی چیز اچیو کرنی ہے تو کچھ نہ کچھ تو کھونا پڑے گا۔ کچھ دنوں کا ٹیسٹ ہے، وہ ٹیسٹ آپ کو کھونا پڑے گا، آپ کو اپنی ڈائٹ چینج کرنی پڑے گی اگر آپ ویٹ لوز کرنا چاہتے ہیں۔ خالی ایکسرسائز سے کام نہیں ہوگا۔ آپ جم چلے جائیں گے ویٹ لوز کرنے کے لیے، آپ کے ساتھ جم میں انسٹرکٹر 1 گھنٹہ رہے گا، آپ دیکھ رہے ہوں گے آپ کا ویٹ لوز نہیں ہو رہا، مہینہ گزر گیا ویٹ لوز نہیں ہو رہا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ آپ جم اگر گئے ہیں یا آپ ایکسرسائز کرتے ہیں تو وہ 1 گھنٹہ ہے، اس کے بعد کی لائف آپ کو بتانے والا کوئی بھی نہیں ہے۔ تو میں خود ایک نیوٹریشنسٹ ایکسپرٹ ہوں، اور خود بھی میں نے کافی ان چیزوں کو پڑھا ہے،
اور مجھے پتہ ہے کیا چیز کس چیز میں کیا ہے، کس چیز میں کیا نہیں ہے. مجھے اپنی ڈائٹ وغیرہ کا سب کچھ پتہ ہے. خود میں ریگولر جم جا رہا ہوں اور خود میری ایکٹیویٹیز میں یہ ساری چیزیں انوالو ہیں، اس لیے میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں. تو آگے میں آپ کو بتاؤں کہ آپ صبح اٹھے، 2 گلاس آپ نے پانی پیا. اس کے بعد آپ لوگوں نے جو لوگ رننگ کرنے جا رہے ہیں وہ صبح اٹھے 1 گلاس پانی پئیں. 2 گلاس پئیں گے تو رننگ اچھی نہیں کر سکیں گے. 1 گلاس پانی پئیں، پاس کوئی جوگنگ ٹریک ڈھونڈیں. آگے سردیاں آ رہی ہیں، یہی ٹائم ہے، ابھی گرمیاں ہیں. آپ کی جتنی سویٹنگ ہوگی اتنا آپ کا ویٹ لوز ہوگا. آپ کو سویٹنگ نہیں ہوگی تو آپ کا ویٹ لوز نہیں ہوگا. پسینہ آپ کو نہیں آئے گا تو آپ کا ویٹ لوز نہیں ہو رہا. جب آپ کو پسینہ آنا شروع ہو جائے تو سمجھ لیں کہ کچھ نہ کچھ گھٹ رہا ہے آپ کی باڈی سے، کچھ نہ کچھ کم ہو رہا ہے، فیٹس برن ہو رہے ہیں. تو آپ اپنے آپ کو پسینہ دلوانے کے لیے میں آپ کو کہتا ہوں کہ 1 سویٹر پہنیں، اوپر ایک اپر پہنیں، یا آگے سردیاں آ رہی ہیں تو سردیوں کے حساب سے زیادہ، لیکن ابھی گرمیوں کا بتا رہا ہوں کہ 1 سویٹر. اب میرا جو ایک جاننے والا تھا وہ کمبل اٹھا کے بھاگتا تھا. تو اتنی لوگوں نے محنت کی تو تب جا کے ابھی وہ لیفٹیننٹ ہے. تو لوگ پتہ نہیں کیا کچھ کر جاتے ہیں، وہ کمبل لے کے بھاگتا تھا. تو آپ لوگ سوچیں کہ آپ کو میں ایزی اور آسان چیزیں بتا رہا ہوں. آپ نے 1 سویٹر پہننی ہے، اوپر ایک اپر لے لینا ہے کوئی بھی، اور پھر رننگ کرنی ہے تاکہ آپ کو زیادہ سے زیادہ پسینہ ہے. آپ جب گھر جائیں تو آپ کی جو شرٹ ہے وہ پوری گیلی ہونی چاہیے. اس کے علاوہ جب آپ گھر جائیں گے تو آپ نے ناشتہ، یہ نہیں ہے کہ فل ٹائم آپ نے ناشتہ جا کے گھر زبردست والا کر لیا، نہیں. گھر جب جائیں گے تو تب آپ نے جا کے لیمن ایڈ کنزیوم کرنا ہے تاکہ جو آپ کے فیٹ ہیں وہ اور زیادہ برن ہو. رننگ آپ کو کم سے کم بھی آپ کو 3 مائل رننگ کرنی ہے دن میں. آپ کو رننگ اپنا اسٹیمنا انکریز کرنا پڑے گا، رننگ زیادہ سے زیادہ کرنی پڑے گی. رننگ زیادہ کریں گے تو ویٹ لوز ہوگا. آپ دیکھیں گے کہ کچھ ہی ہفتوں میں، کچھ دنوں میں بلکہ، آپ لوگوں کا جو بیلی، جو فیٹ ہے، آپ کا جو پیٹ ہے وہ اندر جاتا جائے گا. اگر آپ زیادہ بھاگیں گے تو آپ کے 6 پیکس بھی بن جائیں گے، وہ چھوڑیں. تو آپ نے جا کے لیمن ایڈ پینا ہے، لیموں کا جوس پینا ہے. اس کے بعد ناشتہ جو کرنا ہے وہ نوڈلز کے ساتھ ناشتہ کرنا ہے. پراٹھے وغیرہ آئلی چیزیں کھانا چھوڑ دیں، کچھ دنوں کی بات ہے بس. اور آگے پھر اپنی ڈائٹ میں اگر 1 روٹی کھا رہے ہیں تو اس کو ہاف کر لیں، اور جو اوپر جو چیزیں بتائی ہیں ان ساروں سے بچیں. اب رات کو سونے سے پہلے آپ نے گرین ٹی ود آؤٹ شوگر آپ اپنی ڈائٹ سے نکال دیں اگر آپ ویٹ لوز کرنا چاہ رہے ہیں. تو گرین ٹی رات کو آپ نے ود آؤٹ شوگر پینی ہے. اور دیکھیں، لوگ کہیں گے ٹیسٹ نہیں ہے. بھائی ٹیسٹ نہیں ہے تو کچھ فائدہ تو ہو رہا ہے. ٹیسٹ میٹر نہیں کرتا، ہماری باڈی ہے. اب ہم پانی بھی تو پیتے ہیں تو ہماری باڈی اس لحاظ سے اس کو ڈھال دیتی ہے. تو اب پانی کا کوئی ٹیسٹ نہیں ہوتا لیکن ہم پیتے ہیں. تو اسی طرح گرین ٹی آپ نے روز رات کو سونے سے پہلے کنزیوم کرنی ہے. ٹیسٹ کی فکر کرنا آپ چھوڑ دیں، شوگر آپ نے نہیں یوز کرنی. اب کچھ خاص چیزیں آپ کو بتا رہا ہوں جن سے آپ نے بچنا ہے، جو نہیں کھانی اس پیریڈ میں، جس پیریڈ میں آپ ویٹ لوز کرنا چاہ رہے ہیں. کولڈ ڈرنکس تو بالکل سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. کولڈ ڈرنکس آپ نے بالکل نہیں پینی، بچ کے رہیں کولڈ ڈرنکس سے. اور فرینچ فرائز آپ نے نہیں کھانے. فاسٹ فوڈز، برگرز، پیزاز، جو اسلام آباد کی جو عوام ہے وہ گزارا کرے تھوڑا، تو وہ فاسٹ فوڈ سے بچ کے رہیں. ملک شیکس آپ نے نہیں پینے. اور سوڈا جو ہے، سوڈا وہی ہو گیا ایک طرح سے. لوگ ہوتے ہیں کولڈ ڈرنکس نہیں پی رہے، چلو یار جا کے دودھ سوڈا پی لیتے ہیں. نہیں بھائی، دودھ سوڈا کی کوئی بھی ٹائپ ہو آپ نے نہیں کنزیوم کرنی. شوگر آپ نے ختم کر دینی ہے اپنی ڈائٹ سے اگر آپ ویٹ لوز کرنا چاہ رہے ہیں. فش سے آپ نے بچنا ہے، چکن سے آپ نے بچنا ہے. اور بس یہی ہے. انشاءاللہ پھر آپ کا دیکھیں آپ کا ویٹ کیسے لوز ہوتا ہے. اور جن لوگوں کا ویٹ گین ہوتا ہے یا جن کا لوز ہوتا ہے تو وہ کائنڈلی ادھر آ کے کامنٹ ضرور کریں میری اس یوٹیوب کی ویڈیو کے نیچے، تاکہ مجھے بھی اچھا فیل ہو کہ واقعی میں میں نے کوشش کی تھی تو لوگوں کے رزلٹ آئے ہیں اور وہ رزلٹ سامنے ہیں. اور سپورٹ کرتے رہیں آپ لوگ. تو جو چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں، رننگ زیادہ سے زیادہ کریں، آپ کی جو فیٹس ہیں وہ برن کریں، کیلوریز برن کریں.
کمپیوٹر گیمز وغیرہ چھوڑ دیں, اپنی ہیبٹس جو ہیں وہ کمپلیٹلی چینج کریں. اگر آپ کو بیٹر ڈائٹ پلان چاہیے تو آپ مجھے ای میل بھی کر سکتے ہیں اور ادھر کومنٹ بھی کر سکتے ہیں. میں انشاءاللہ پڑھ کے آپ کو ریپلائی کروں گا, پر میں آپ کو 100% ایشورٹی دیتا ہوں یہ ڈائٹ پلان آپ لوگوں کے اوپر ورک کرے گا. اور جو لوگ انڈر چیسٹ ہیں ان کو میں کہتا ہوں کہ آپ لوگوں نے قیمہ جو ہے وہ ضرور کھانا ہے دن میں. آپ قیمہ زیادہ سے زیادہ, آگے عید بھی ہے تو قیمہ زیادہ سے زیادہ آپ نے کھانا ہے. اور جو لوگ اوور ویٹ ہیں وہ ان چیزوں کو ایوائڈ کریں گے جو چیزیں شروع میں بتائیں. آگے آپ دیکھیں نی نوکنگ کا ایک ایشو آ جاتا ہے, لوگ انفٹ ہو جاتے ہیں. آپ اپنے ٹخنے جو ہیں ان کو ملائیں آپ اس میں, اس کے بعد آپ دیکھیں آپ کے گھٹنے ٹکرا تو نہیں رہے. اگر آپ کے گھٹنے ٹکرا رہے ہیں تو آپ کے لیے میں کچھ چیزیں بتاتا ہوں جو چیزیں آپ کو نی نوکنگ ختم کرنے میں گارنٹیڈ ہیں, جو چیزیں 100% آپ کی نی نوکنگ ختم کر دیں گی, کم کر دیں گی, وہ آپ کو میں بتاتا ہوں. آپ کے اگر گھر کے پاس کوئی ہارس رائڈنگ اسکول ہے تو ہارس رائڈنگ اسٹارٹ کریں, ہارس رائڈنگ کریں, جتنی زیادہ کر سکتے ہیں کریں. آپ کی نی نوکنگ انشاءاللہ کم ہوگی. اور جب ہارس رائڈنگ کر رہے ہوں, میں نے تو خیر بہت ہارس رائڈنگ کی ہے, جب ہارس رائڈنگ کر رہے ہوں تو کوشش کریں کہ اب ہارس کو جب بیٹ کرتے ہیں ہم تو وہ تیز بھاگتا ہے, تو آپ کوشش کریں اپنے گھٹنوں کو اس کے ساتھ ماریں. تو جتنے آپ کے جو گھٹنے ہیں وہ جتنا یوز ہوں گے اتنا وہ ان کے اوپر سے بہت سارے لوگوں کے جو گھٹنے ہوتے ہیں, نیز جو ہوتے ہیں ان کے اوپر فیٹ ہوتا ہے. ان کے لیے میں ایکسرسائز بتانے جا رہا ہوں. تو ہارس رائڈنگ نمبر 1 چیز ہے نی نوکنگ ختم کرنے کے لیے. اس کے علاوہ اگلی ایکسرسائز ہے, وہ ایکسرسائز یہ ہے کہ ایک عدد باسکٹ بال, کوئی بھی ہارڈ بال لے کے, باسکٹ بال جیسے ہے, وہ آپ نے اپنے نیز کے بیچ رکھنی ہے اور اسکواٹس کرنے ہیں. اسکواٹس ایک ایکسرسائز کا نام ہے, یوٹیوب پہ آپ لکھ سکتے ہیں ہاؤ ٹو ڈو اسکواٹس. ابھی میں آپ کو ویڈیو میں دکھاتا ہوں کہ نی نوکنگ کے لیے جو اسکواٹس والی ایکسرسائز ہے وہ آپ کیسے کریں گے. This is a demonstration of the squatting exercise with the addition of a ball squeeze. Start by getting a ball about the size of a volleyball and place it in between your knees, just above the knees. Your feet should be about hip width apart, and then you're going to press inwards against the ball, and then you're going to lower down into a squatting position, maintaining the inward pressure against the ball as you go down, and your knees over top of the second toe, and then standing back up again. The whole movement should have the pressure against the ball, and this should be completed for up to 10 repetitions. تو دیکھا ہوگا آپ نے اس ویڈیو میں کہ کس طرح آپ اپنے گھٹنوں کے بیچ میں بال رکھ کے اسکواٹس کریں گے, اٹھک بیٹھک ایک طرح سے آپ کریں گے. تو اور اپنے نیز کو آپ نے پریس کرنا ہے, پریشر دینا ہے بال کی طرف, تو انشاءاللہ آپ کی نی نوکنگ جو ہے وہ کم ہو جائے گی. اور کچھ دنوں میں آپ فرق دیکھیں گے, آپ کی نی نوکنگ ختم ہو جائے گی. اور مین چیز, رات کو سونے سے پہلے آپ نے اپنے دونوں گھٹنوں کے بیچ تکیہ رکھ کر سونا ہے. تکیہ کس کو کہتے ہیں؟ پلو کو. پلو رکھ کے آپ نے سونا ہے. تو میری اردو کوئی اتنی اچھی نہیں ہے, لیکن میں اردو کے بہت سارے کوئی ورڈز ہیں جو اتنی, میری کوئی اردو اتنی زبردست نہیں ہے, تو لیکن آپ لوگوں کے لیے میں ایفرٹ کر رہا ہوں اپنی طرف سے. امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو پسند ہی آئیں گی میری باتیں. تو آپ نے اپنے گھٹنوں کے بیچ میں پلو رکھ کے آپ نے سونا ہے. اور پلو رکھیں گے تو آپ کے گھٹنوں کے بس بیچ میں ہر ٹائم گیپ ہونا چاہیے, گیپ رہے, تو آپ کی جو نی نوکنگ ہے انشاءاللہ ختم ہو جائے گی اور آپ میڈیکلی فٹ ہو جائیں گے. اس کے علاوہ اگلی چیز ہے کیری اینگل. کیری اینگل آرم کا, کہتے ہیں آپ کا کیری اینگل خراب ہے, لوگوں کو ریفر کر دیا جاتا ہے یا انفٹ کر دیا جاتا ہے یا کہا جاتا ہے کہ جاؤ فٹنس لے کر آؤ. تو کیری اینگل کا کسی کا بھی مسئلہ نہیں ہوتا.
مسئلہ کس چیز کا ہوتا ہے کہ باڈی کے اس حصے کے اوپر فیٹ نہیں ہے. ان لوگوں کی جو بون ہے, جو ہڈی ہے, وہ نظر آ رہی ہوتی ہے. جیسے آپ کی ایلبو کے سائڈ سے جو ہڈی ہے وہ نظر آ رہی ہوگی, تو وہ آپ کا کیری اینگل کا مسئلہ بنا دیتے ہیں. کیونکہ جو ادھر کھڑے ہوتے ہیں وہ کون ہوتے ہیں؟ نرسنگ اسٹاف کے بندے ہوتے ہیں جو چیک کر رہے ہوتے ہیں. ان کو کیا پتا, ان کو کچھ نہیں پتہ ہوتا. آپ عموماً جاتے ہیں ڈاکٹر کے پاس, وہ آپ کو فٹ کر دیتا ہے. تو یہ لوگ ایسی اپنی طرف سے کیونکہ کسی نہ کسی کو تو باہر نکالنا ہی ہے, تو آپ لوگوں نے پریشان نہیں ہونا. آپ لوگ جم جائیں, جم جا کے آپ پوچھیں کہ کلائی کی جو ایکسرسائز ہے, وہ رسٹ کی جو ایکسرسائز ہے وہ کون سی ہے. تو آپ نے رسٹ کی ایکسرسائز کرنی ہے, اور کوشش کرنی ہے کہ آپ بھی اپنی ڈائٹ میں قیمہ انٹروڈیوس کرائیں. آپ اسکنی ہیں, اس وجہ سے آپ کا کیری اینگل کا مسئلہ آ رہا ہے. اب آپ انشاءاللہ فٹ ہو جائیں گے, آپ کو ٹینشن لینے کی بالکل ضرورت نہیں ہے. اب اگلی چیز میں آپ کو بتانے لگوں فلیٹ فٹ لوگوں کے حوالے سے. جو لوگ فلیٹ فٹ ہیں ان کا فلیٹ فٹ بھی ختم ہو جاتا ہے. فلیٹ فٹ کا کیا طریقہ ہے؟ فلیٹ فٹ کی ایکسرسائزز ہوتی ہیں, وہ آپ یوٹیوب پہ سرچ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ آپ کسی بھی قریبی باٹا سروس یا کسی کی بھی شاپ پر جائیں, ان کو آپ بولیں کہ فلیٹ فٹ کی جو سول ہوتی ہے وہ سول ہمیں دے دیں. وہ سول آپ اپنے شوز میں رکھیں, اس سول کو پہن کے زیادہ سے زیادہ واکنگ کریں, رننگ کریں, جو کرتے ہیں کریں. انشاءاللہ آپ کا فلیٹ فٹ جو ہے وہ ختم ہو جائے گا, آپ کا فٹ نارمل ہو جائے گا. میں آپ کو ابھی دکھانے لگا ہوں وہ سول کیا چیز ہے. یہ دیکھیں, یہ اس میں بتا رہے ہیں کہ یہ پہلے ایسے تھا اور پھر سول پہنی تو یہ آپ کا فٹ, یہ اندر سے آپ کی بون جو ہے اور آپ کی جو فٹ کے اوپر جو ماس جو ہے اس کی یہ اس طرح سے وہ بلڈ اپ کر دے گا کہ آپ کا فلیٹ فٹ کا جو مسئلہ ہے وہ ختم ہو جائے گا. تو یہ سول اس ٹائپ کی کچھ ہے. یہ دیکھیں, یہ اس طرح آپ کے پاؤں کے اوپر پوری آ رہی ہے. تو یہ سول آپ نے جا کے لینی ہے دکان سے اور اپنے شوز میں رکھنی ہے اور اس سول کو پہننا ہے. آپ یونیورسٹی جا رہے ہیں, آپ اسٹوڈنٹ ہیں, آپ کالج جا رہے ہیں, آپ شوز پہننا شروع کر دیں اور اس میں یہ سول رکھیں. انشاءاللہ آپ کا فلیٹ فٹ کا مسئلہ ختم ہو جائے گا. اب بات آ گئی انڈر ہائٹ. اگر 1 انچ کا آپ کی ہائٹ کا ڈفرینس ہے تو آپ کو میں یہ کہوں گا, گرلز کا اسپیشلی یہ مسئلہ ہوتا ہے, تو آپ کا یہ باڈی کے انزائمز کا مسئلہ ہے. آپ کو ان کو ایکٹیویٹ کرنا ہے. اس کے لیے میڈیسنز ہوتی ہیں, آپ کسی اچھے بندے کو کنسلٹ کریں اور وہ آپ کو میڈیسن دے گا. آپ کے انزائمز ہارمونز جو ہوں گے وہ ایکٹیویٹ ہو جائیں گے. تو آپ نے ریگولر ایکسرسائز کرنا شروع کر دینی ہے. ایکسرسائزز کون سی ہوں گی؟ اسٹریچنگ ایکسرسائزز آپ نے کرنی ہے. یوٹیوب پہ آپ لکھ لیں اسٹریچنگ ایکسرسائزز, تو آ جائیں گی کہ کس طرح کون سی ایکسرسائز کرنی ہے. پراپر ٹائم نکالیں, ٹائم دیں اور ایکسرسائز کریں. اور ایک اسٹریچنگ ایکسرسائز اور بار ہینگنگ, آپ نے لٹکنا ہے زیادہ سے زیادہ. گھر میں کوئی بھی آپ اسی طرح بار کوئی لگا دیں میٹل کی, اس کے ساتھ آپ نے لٹکنا ہے. آپ کے پاؤں جو ہیں زمین پہ نہ لگے ہوئے, اور آپ نے زیادہ سے زیادہ لٹکنا ہے. اور اس پہ آپ کوشش کریں, سوئنگ کریں کہ آپ کی جو ہائٹ ہے وہ انکریز ہو. آپ نے زیادہ سے زیادہ لٹکنا ہے اور اسٹریچنگ ایکسرسائز کرنی ہے. انشاءاللہ آپ کی ہائٹ بھی فٹ ہو جائے گی, اور آپ سارے جو اس کیٹیگری میں فال کرتے ہیں وہ سارے انشاءاللہ فٹ ہو جائیں گے. اور باقی اگر میری ویڈیوز سے کسی کو کوئی فائدہ پہنچتا ہے اور کوئی فٹ ہو رہا ہے یا جو بھی, تو کیپ سپورٹنگ می. ان کو میں یہی کہوں گا جن کو فائدہ پہنچتا ہے وہ آ کے ادھر کومنٹ ضرور کریں تاکہ مجھے خوشی ہو. اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں, آپ سب کو فٹ کریں, آپ سب کمیشن کے لیے ایلیجیبل ہوں. اور باقی ٹینشن لینا چھوڑ دیں. اگلی ویڈیو میں آپ کو بتاتا ہوں, ایک اسٹریس ہے وہ لینا ختم کر دیں. اگلی ویڈیو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ فزیکل ٹیسٹ کی کیا ریکوائرمنٹس ہیں اور فزیکل کس طرح ہونا چاہیے اور اس کی کیا ٹپس ہیں. انشاءاللہ آپ کو ہیلپ فل ہوں گی. آگے پھر آہستہ آہستہ SSB کی طرف ہم لوگ چلتے ہیں. اور جو لوگ مجھے سپورٹ کر رہے ہیں ان سب کے لیے تھینکس کا ورڈ ہے میرے لیے. میں ان کے لیے بہت بہت شکر گزار ہوں ان لوگوں کا. اور اچھا لگتا ہے جب آپ لوگ اس طرح کے کمنٹس کرتے ہیں. اور چلیں, تھینکس فار واچنگ. باقی باتیں پھر اگلی ویڈیو میں کرتے ہیں.